اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ عمر صدیق ناسبین شیعہ کے متعلق کیا کہا، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرات، یکم محرم تو لے کے 20 سفر چیلم تک جننے بھی اعمال اہل تشیع کر دینے، ایک عمل بھی 14 موسومین تو 12 امامہ تو قیامت دی صبح تک کوئی مائدہ لال شیعہ ثابت کر سکتا نہیں۔ اور یہی کچھ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی شیعہ کے متعلق کہا۔ عزیزان محترم، جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک وہ مباح اور جائز سمجھی جاتی ہے، جس طرح فقہ کا قاعدہ ہے کل شیء مطلق حتی یارد فیہ نہی۔ عزیزان محترم، شعائر حسینیہ و مراسم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں سے ایک رسم شبیہ ذوالجناح ہے، جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے اس وقت مصیبت کی یاد تازہ کرنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور گھوڑا زخمی حالت اور خالی زین کے ساتھ خیام واپس گیا تو مخدرات عصمت و طہارت نے گریہ و ماتم کیا۔ علم مبارک کی شبیہ کا مقصد اس وقت مصیبت کی یاد تازہ کرنا ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے سپہ سالار کی شہادت کے بعد علم اٹھا کر خیام لائے تو مستورات اور تشنہ لب بچوں نے گریہ فرمایا۔ جھولہ علی اصغر کی شبیہ کا مقصد اس وقت مصیبت کی یاد تازہ کرنا ہے جب اس کم سن بچے کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور مخدرات عصمت و طہارت نے خالی جھولا دیکھ کر گریہ فرمایا۔ عزیزان محترم، تمام اقسام کی شبیہ مبارک سے آل محمد علیہ السلام کے ایک خاص وقت مصیبت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود تعزیے نہیں بھی نکالے تو تعزیے نکالنے سے منع بھی نہیں فرمایا، اور یہ شعائر حسینیہ ہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہیں، اور اسی طرح اپنے گھر پر علم مبارک لگانا بھی جائز ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم آتے ہیں الزامی جواب کی طرف۔ تو اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 131 پر ہے کہ حضرت عمر نے با جماعت نماز تراویح شروع کروائی اور جب لوگوں کو با جماعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ بدعت تو اچھی ہوئی۔ اسی طرح اہل سنت کے ایک معتبر عالم نے اپنی کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ نمبر 18 اور 19 پر خلفاء کا ذکر عیدین اور جمعہ کے خطبے میں کرنے سے متعلق لکھا کہ سلف اپنے خطبوں میں خلفاء کا ذکر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی معتبر علماء اپنے خطبوں میں خلفاء کا ذکر کرتے تھے، بلکہ خطبوں میں خلفاء کا ذکر کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح مشہور اہل حدیث عالم وحید الزماں جو کہ شیخ کا مترجم بھی ہے اور شارح بھی ہے، اس نے اپنی کتاب نزل الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 153 پر لکھا کہ خطبہ میں خلفاء کا ذکر کرنا چونکہ سلف صالحین سے منقول نہیں ہے اس لیے اس کا ترک کر دینا اولا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے نماز تراویح کو باجماعت شروع کروایا اس نے خود اس کے بدعت ہونے کا اقرار کیا۔ اسی طرح علماء اہل سنت نے اقرار کیا کہ خطبوں میں خلفاء کا ذکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا بدعت ہے اور سلف و صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ان بدعات کو نواسب بڑی خوشی سے انجام دیتے ہیں لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام پر زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کو نہ شیعہ کے کسی امام نے بدعت کہا اور نہ ہی کسی عالم اور فقیہ نے بدعت کہا، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق یہ چیزیں جائز ہیں، اور شیعہ فقہاء نے ان چیزوں کو شعائر حسینی اور مراسم عزا قرار دیا ہے، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق یہ چیزیں جائز ہیں۔ عزیزان محترم، جبکہ نواسب کے مذہب کی اساس اور بنیاد ہی بدعات پر مشتمل ہے، اور ہمارا چیلنج ہے کہ نواسب ان شعائر حسینی اور مراسم عزا کو نہ ہمارے کسی امام سے اور نہ ہی کسی فقیہ کے قول سے بدعت ثابت کر سکتے، اور نواسب کے پاس ٹائم قیامت تک کا ہے۔